یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں بسارت گل۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آتم نربھر بھارت پہل کے خاطر کا نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور 2029-30 تک بھارت کی دفاعی درآمدات 5 کھرب روپے کی مالیت تک پہنچنا طے ہے۔ IIT کانپور کے 65ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے ملک کے نوجوانوں سے تلقین کی کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی تیار کریں جو ملک کو فی الحال برآمد کرنی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے وکست بھارت کا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے گاندربل کا دورہ کر کے وہاں ضلع افسروں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کرنے کے علاوہ مختلف عوامی وفود سے ملاقات کی۔ میٹنگ میں سبھی ضلع دفاتر کے افسروں نے شرکت کر کے صلاح کار کو ضلع میں زیر عمل بہبودی کے پروگراموں اور اقدامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ گاندربل کے ایڈیشنل ضلع ترقیاتی کمشنر نے وزیر اعلیٰ کے مشیر کو ضلع میں کئی کلیدی نوعیت کے تعمیراتی کاموں اور بہبودی پروگراموں پر عمل آوری کی جانکاری دیتے ہوئے ضلع کے مجموعی ترقیاتی منظرنامے کے بارے میں مفصل آگاہی دی۔ بعد ازاں عوامی وفود نے صلاح کار موصوف سے ملاقات کر کے انہیں ضلع کے ترقیاتی اور عوامی نوعیت کے معاملات کی نسبت سے واقفیت دلائی۔ اس دوران خاص طور پر سڑکوں کی کشادگی، پلوں کی بروقت تکمیل اور پینے کے صاف پانی کی ترسیل نیز کان کنی سے متعلق معاملات اجاگر کیے گئے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری، جن کے پاس محنت و روزگار محکمے کا قلمدان بھی ہے، نے کٹرا میں وشوکرما دیوس منایا۔ مزدور دستکار یونین کی طرف سے منعقد کردہ اس پروگرام میں نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موجودہ سرکار مزدور طبقے کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے عہد بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزدور طبقے کے تحفظات اور ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور سرکار کی طرف سے زمینی سطح پر کام کرنے والے لوگوں کو ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ مقامی باشندوں کے لیے روزگار کے نئے دروازے کھولے جائیں گے اور خطے میں آنے والے پروجیکٹوں اور صنعتی یونٹوں میں مقامی لوگوں کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے سینئر لیڈر ست شرما کو پارٹی کے پردیش BJP یونٹ کا صدر مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں BJP کے قومی صدر JP نڈا نے باضابطہ ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس دوران سابق پردیش صدر رویندر رینا اب BJP کے قومی ایگزیکٹو ممبر ہوں گے۔ گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم سری نگر میں محکمہ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کی جانب سے منعقد کردہ 3 روزہ آرٹ نمائش میں کشمیر کی مالا مال ثقافتی میراث توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ کل یعنی 4 نومبر تک جاری رہنے والی اس نمائش کے دوران یوسف نقش بندی نام کے ایک کشمیری آرٹسٹ کے فن پارے نہایت قابل دید ہے۔ نمائش میں کشمیر کی دستکاریوں اور یہاں کی ثقافت نیز یہاں کی قدرتی خوبصورتی کی عکاسی کی گئی ہے۔ نمائش کا افتتاح محکمے کے ڈائریکٹر محمود احمد شاہ نے کیا۔ یہ نمائش عام لوگوں اور فن و ثقافت کے مدعوؤں کے لیے کھلی ہے۔ جموں کشمیر میں PM سوریہ گھر اسکیم کے تحت سولر روف ٹاپس کی تنصیب کے عمل کو دوام بخشنے کے غرض سے جموں کشمیر بینک نے کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ KPDCL کے ساتھ اشتراک کیا ہے تاکہ گھریلو بجلی صارفین کو 10 کلو واٹ تک کے سولر روف ٹاپ لگوانے کے لیے آسان شرطوں پر قرضے دستیاب کرائے جا سکیں۔ ایک اہم فیصلے کے تحت جموں کشمیر بینک نے رہنما خطوط جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلیگ شپ اسکیم کے تحت RTS کی پوری لاگت والی رقم بطور قرضہ فراہم کی جائے گی۔ ایک پریس بیان میں KPDCL کے ترجمان نے بینک کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی بدولت PM سوریہ گھر اسکیم کو عام کرنے میں مدد ملے گی۔ کارپوریشن نے کہا ہے کہ اب تک 3253 گھریلو صارفین نے کشمیر صوبے میں اس اسکیم کے لیے نیشنل پورٹل پر درخواستیں دی ہیں اور اب تک 2000 صارفین کے چھتوں پر سولر روف ٹاپ نصب کیے جا چکے ہیں۔ بھارتی خلائی تحقیقی ایجنسی ISRO نے لداخ خطے کے لیہ علاقے میں بھارت کا پہلا اینالاگ خلائی مشن شروع کیا ہے، جہاں سے ایجنسی مختلف سیاروں پر زندگی کے امکانات تلاش کرنے کے لیے کام کرے گی۔ اس مشن کے قیام کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ بھارت مستقبل میں خلا بازوں کو چاند پر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ غور طلب ہے کہ اس مشن کے لیے لداخ کا انتخاب اس کے منفرد جغرافیائی خصوصیات کی بنا پر کیا گیا ہے۔ وہاں کا آب و ہوا سرد اور خشک ہے، زمین بنجر ہے اور یہ علاقہ سطح سمندر سے کافی اونچائی پر واقع ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ خصوصیات مریخ اور چاند کی خصوصیات سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہ تھی ابھی تک کی خبریں۔